الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الحکیم والفرقان المجید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں سورۃ الہود رکوع نمبر 7 حصہ نمبر 2 کے حوالے سے آج پھر سے میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کو ہی سمجھنے کی قابلیت عطا فرمائے۔ اس رکوع کے اندر اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا غضب قوم لوط پر نازل ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنے خلیل کو مطلع کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اگر دنیا پر کوئی خاص فیصلہ اتارنا ہوتا ہے اور اس وقت کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالی پہلے اسے مطلع کرتے ہیں، اور اب اگر یہ پیغمبر خلیل جیسا ہو، ابراہیم جیسا ہو تو سیدھی سی بات ہے یہاں پر اسے مطلع کر دینا لازمی سی بات ہے۔ مطلع کرنے کے بعد یہ لوگ براہ راست یعنی کہ فرشتے براہ راست قوم لوط کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اسی ضمن میں فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوط، اور جب آئے ہمارے فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے خاص فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، تو آپ ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی ویسا واقعہ پیش آیا جیسا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دولت قدیب پر پیش آیا، یعنی کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ جو خوبرو اور خوبصورت نوجوان لوگ میرے پاس آئے ہیں بطور مہمان یہ فرشتے ہیں، ابھی ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو ان کی وجہ سے یہ غمگین کیوں ہوئی اور لوط علیہ السلام کا دل کیوں تنگ ہو گیا۔ وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور آپ نے کیوں کہا کہ آج تو بہت سختی کا دن ہے، آزمائش کا دن ہے، بہت کٹھن دن ہے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام کی قوم ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا تھی، بے حیائی، فحاشی اور بدکاری میں مبتلا تھی، وہ بھی جو کہ بہت زیادہ قبیح، شرمناک اور منحوس عمل تھی، اور وہ عمل تھی ہم جنسیت یا ہم جنس پرستی، آپ جسے کہہ سکتے ہیں، امرد پرستی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اغلام پرستی یا لونا بازی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، انگریزی میں کہیں تو ہوموسیکچویلٹی، یعنی کہ اس قوم کے اندر جو لوگ تھے وہ فطری قواعد، فطری نظام، فطری اصولوں کے برخلاف اپنی جو جنسی لذت ہے اسے مردوں سے پورا کرتے تھے۔ یہ بیماری ان کے اندر مبتلا تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ اس قوم کے اندر ایک بھی فرد ایسا نہیں تھا جو کہ اس بیماری میں مبتلا نہ ہوا ہوگا، اور اسی لیے لوط علیہ السلام بہت زیادہ اداس ہو گئے، کیونکہ باہر سے
چند نوجوان آپ کی خدمت میں آئے اور ادھر سے نوجوان بہت زیادہ خوبصورت تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ آپ کی قوم کا حال کتنا برا ہے اور آپ کی قوم آپ علیہ السلام کے ان مہمانوں کے ساتھ کون سا سلوک انجام دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ہم جنسیت ہے، آج کل کی دنیا کے اندر بھی یہ فتنہ بڑے زور اور بڑے شور کے ساتھ اٹھ رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے، بلکہ اٹھ چکا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنے میں کوئی بھی دقت نہیں ہونی چاہیے، بقول مولانا سید ابو العلا مودودی، کہ یہ جو عمل ہے یہ معمول کی طبی ساخت اور انسان کی نفسیاتی ترکیب کے خلاف ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، اب اگر آگ دل کو کہے کہ مجھے جلانا نہیں ہے کیونکہ جب میں جلا دیتی ہوں تو یہ میرے لیے شرمناک ہے، میں جلانا بند کر دوں گی، پانی کہے گا کہ میں بجھانا بند کروں گی، آفتاب کہے گا کیا یہ چٹی مجھے ہی ہے، میں اپنے اندر اتنی ساری گرمی دنیا واسیوں کو دے دوں، تو آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ انسان اب اگر اپنی معمول کی طبی ساخت، فطری ساخت کے خلاف جائے گا تو کتنا بگاڑ اور کتنی اخلاقی تنزلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف غداری اور کھلی خیانت ہے۔ آپ کی جو ساخت ہے، آپ کا جو میک اپ ہے، یہ ایک مختلف کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اس جسم سے کوئی دوسرا کام کرے جو کہ خلاف فطرت ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے، اس سے پھر آگے نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اب اگر وہ کہے کہ مجھے نسل آگے نہیں بڑھانی ہے اور اس کے بعد میرے اندر جو شہوانی جذبات ہیں ان کو میں سماج کے طے کردہ ضوابط و قواعد کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے پورا کروں، تو آپ خود بخود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فطرت کے خلاف کھلی بغاوت ہے یا اس کے ساتھ کوآپریشن ہے۔ مولانا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اور بڑی قباحت جو اس کے اندر ہے، یعنی ہم جنسیت کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انسانی اجتماع کے ساتھ کھلی بددیانتی ہے، کیونکہ یہ جو انسان ہے جو اس فعل کا مرتکب ہو جاتا ہے، یہ اگر اپنے آپ پر نظر ڈالے تو دیکھ سکتا ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر کس طرح پیدا ہوا، کس طرح آیا، کس نے اس کو جنا، کس طرح سے وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر پلا بڑا، ان تمام اصولوں کو، ضوابط کو، قواعد کو یہ اپنے دماغ سے چھوڑ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں کھلی بددیانتی کروں۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھ لیں گے آج کل کے زمانے میں حالت اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ انسان، ایک اچھا خاصا انسان اپنے آپ کو جینیٹیکلی ماڈیفائی کرتا ہے۔ اگر وہ ایک جنس کا انسان ہے، وہ مشینوں کے ذریعے سے اپنے جسم کے ساتھ ایسا کچھ کھلواڑ کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی اور جنس اختیار کروں، یہ بھی کیا انسان فطرت کے ساتھ، خدا کے ساتھ کھلی بغاوت تو نہیں کر رہا ہے؟ انہی وجوہات کی بنا پر نبی علیہ السلام نے قطعی طور پر حکم دیا، جو شخص اس فعل کا مرتکب ہو جائے، چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول ہو، ٹھیک ہے، اس پر حد جاری کرنی چاہیے۔ اور حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بلکہ صحابہ کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان سے نہایت ہی سخت قول منقول ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے اور اس کے بعد جلایا جائے۔ یہی رائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بھی ہے۔
عمر و عثمان رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک ایسے شخص کو کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کسی کھمبے کے ساتھ باندھنا چاہیے، اس کے بعد اس بوسیدہ عمارت کو اس کے اوپر ڈھا دینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی کا قول ہے کہ ایسے شخص کو کسی اونچی جگہ پر، اونچے پہاڑ پر، پہاڑی کے ٹاپ پر سے برسایا نیچے جائے اور ٹاپ سے اس پر پتھر برسائے جائے۔ یہ جو تحقیق ہے یہ بھی مولانا مودودی نے اپنی تفہیم میں بیان کیا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک عمل ہے، اور اس عمل کو روکنے کے لیے اسلامی حکومت کو کن کن اختیارات سے تفویض کیا ہے پھکانے، اور بلکہ حضور علیہ السلام نے خود۔ اچھا، یہ بات بھی اس ضمن میں یاد رکھیں کہ یہ عمل خلاف فطرت طریقے سے اپنی جو شہوانی جذبات ہے ان کو پورا کرنا، یہ عمل ایک انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرنی ممنوع ہے، بلکہ حرام ہے۔ ایسا شخص لعنتی ہے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرما دیا حائضہ عورتوں کے ساتھ بھی آپ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ان ایام میں نہیں کریں گے، یعنی کہ جو عورت کو ایک مہینے کے اندر مخصوص دن ہوتے ہیں، ان مخصوص دنوں میں آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں انجام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرما دیا کہ عملی قومی لوط، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس برائی میں مبتلا ہو چکی تھی، یہ بھی تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری بات اس زمانے میں فرمائی کہ کاہن کی باتوں کو ماننا، اس پر یقین کرنا، اس کے پاس جانا، یہ جتنے بھی اعمال جو بھی کرے گا اس سے یاد رہنا چاہیے کہ اس نے ہماری تعلیم کے خلاف کفر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی رذیل عمل سے ہر کسی کو بچائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 78۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ اس کے بعد اور اے آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اور آئے آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ دیوانے وار دوڑتے ہوئے، یعنی کہ اب لوط علیہ السلام کی قوم نے جو ہی ان خوبرو نوجوانوں کو دیکھ لیا تو وہ آئے ایسے جیسے کوئی دیوانہ آ جاتا ہے، جیسے کوئی بھوکا آ جاتا ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور پہلے سے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے خطرناک قسم کا انسان ہو سکتے ہیں، یہ کس طریقے سے اپنے شہوانی جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کس قسم کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ دیکھیے آج کی جو مغربی قوم ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی بحثیت مجموعی ایسے رذیل، ایسے قبیح اعمال کی شکار ہو جاتی ہے۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا ورلڈ T20 کا فائنل میچ، اس میں آپ نے دیکھ لیا آخر پر آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے جوتوں کے اندر شراب ڈال دیا، پھر اس سے پی لیا۔ سائنس کے نزدیک، طب کے نزدیک نہایت گندی اور غلیظ حرکت ہے، کیونکہ اس جوتے کے اندر کتنے جراثیم ہوں گے، کتنی بدبو ہوگی، لیکن انسان اس کے بعد پیتا ہے۔ اور انسان ایسا ہے جسے پوری دنیا دیکھتی ہے، جو کہ قابل تکریم ہے، جسے ابھی ابھی شاباشی ملی، جس نے ابھی ابھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اپنی ٹیم کو اتنا بہت بڑا ٹائٹل جتوا دیا۔ تو اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی اسی قبیل کی ایک شاخ ہے کہ انسان جب چاہتا ہے، انسان جب حیوانیت کی سطح پر پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ایسے اعمال اختیار کر سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی بعض نوجوان، بلکہ بعض شادی شدہ نوجوان ایسے سوالات کرتے ہیں، بلکہ ایسی خواہشیں رکھتے ہیں جو کہ سراسر خلاف فطرت ہے۔ ان تمام خلاف فطرت ایکٹیویٹیز سے باز آنا چاہیے۔ بے برکتی، منحوسی اور لعنت کی یہ بنیادی وجہ ہے۔ فطرت کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو طریقہ کار ہے، اس سے اختیار کرنا چاہیے، اس سے روح گردانی نہیں کرنی چاہیے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی، فرمایا لوط علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں تو میرے قوم میں موجود ہیں نا،
تم لوگ کیوں میرے ان مہمانوں کی طرف لپکے ہو؟ تم کیوں گندے ارادوں سے آئے ہو؟ تم کیوں میرے اوپر زبردستی کرتے ہو؟ نبی وقت کے جو نبی ہوتے ہیں اس کی قوم کے اندر جتنی خواتین ہوتی ہیں، جتنی عورتیں ہوتی ہیں، وہ اس کی بیٹیوں کی مانند ہوتی ہیں. اس لیے یہاں پر لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں. یہ ان سے وہ بیٹیاں مراد نہیں ہیں جو لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر ہیں. کہا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں. اب سیدھی سی بات ہے، 2 بیٹیوں کو ریفر کرتے ہوئے وہ اپنی قوم سے تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے آپ لوگ نکاح کر لو. نہیں، بلکہ ان سے مراد ہے لوط علیہ السلام کی باقی جو خواتین ہیں اس کی قوم کے اندر، انہیں وہ ریفر کرتی بطور بیٹی، کیونکہ نبی باپ کے مانند ہوتے ہیں اور نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ماں کی مانند ہوتی ہیں اپنی قوم کے لیے. جس طریقے سے ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مائیں جیسی ہیں. ہن اطہر لکم، یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ جو آپ کے قوم کے اندر باقی خواتین ہیں، ان سے تو نکاح کیجیے آپ، یہ آپ کے لیے پاک ہے، یہ پاکیزہ ہے، زیادہ موزوں ہے اس کام کے لیے جو کام کرنے کے لیے آپ یہاں آئے ہو. فتقوا اللہ، کیا ہوا ہے تم لوگوں؟ ڈرو، اللہ کا خوف کرو. ولا تخزون فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ کیا تم لوگوں میں کوئی ایک بھی شخص سمجھنے والا نہیں ہے، نیک چلن نہیں ہے؟ آیت نمبر 79، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. اب دیکھ لیجئے اس کے قوم کے جو لوگ ہیں ان کی ڈٹھائی کتنی خطرناک تھی. انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ ہم خلاف فطرت چل رہے ہیں. ہمیں آپ کی بیٹیوں کے ساتھ، آپ کی قوم کے اندر جتنی خواتین ہیں، ہمیں ان سے اپنی رغبت پوری نہیں کرنی ہے. یہ تو تمہیں معلوم ہے. وَإِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب جانتے ہو ہم کیا چاہتے ہیں. اب دیکھ لیجئے کس قسم کی آرگومنٹیشن یہ پیش کرتے ہیں. میں ایسے ایک شخص کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، اور یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں ہومو سیکچولز جو ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں ان کے حقوق کی بازیابی کی لڑائی لڑ رہا ہوں. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دے کر فرماتے ہیں جناب کہ اس سے تو بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ ہومو سیکچوالٹی یعنی کہ ہم جنسیت یا کسی مرد کے اندر مرد کی طرف رغبت ہونا یہ تو جائز ہے، یا کسی عورت کے اندر عورت کی بھی اور مرد کی بھی عورت اور مرد کی بھی رغبت ہونی لازمی ہے، یہ تو جائز ہے. اور وہ سورہ الشورى آیت نمبر 50 آیت نمبر 49 کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو جائز قرار دیا گیا ہے. آیت کیا ہے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ میں اس لیے زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ آج کل کے دور میں بھی، بلکہ ہماری وادی کے اندر بھی بدقسمتی کے ساتھ یہ فتنہ اٹھ چکا ہے، اور اس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں لوگ باضابطہ طور پر ہائر اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں، بلکہ بعض صدر قسم کے لوگوں کو بھی وہ لوگ اس حوالے سے بے راہ کرتے ہیں. آیت کیا ہے؟ آیت سنیے آپ. للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جس سے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور جس سے چاہتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے لڑکے بھی دیتا ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ جو یہاں پر آیا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس سے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جس سے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. حالانکہ یہاں پر بالکل واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے اس کا معنی کیا ہے. مفسرین نے بھی بالکل تمام مفسرین نے میرے علم کی حد تک اسے یہی معنی لیا ہے. لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ایسا شخص جس کے اندر مردوں کے حوالے سے بھی رغبت ہو، عورتوں کے حوالے سے بھی رغبت ہو، یا ایسا شخص جس کی ترکیب اس طرح بنائی گئی ہو کہ وہ آدھی عورت ہو
آدھا مرد ہو. اب اس کی عقل کو کون مت مار دے اور اسے سمجھا دے بھائی یہ قرآن ہے. سب سے پہلے اس کے بعد اس کے اندر جو آیات ہیں جو الفاظ ہیں ان کا معنی نکالنا بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے. اس کے ایک ایک لفظ پر تحقیق ہوتی ہے اور آج تک کسی صاحب علم نے ایسا معنی تو اختیار نہیں کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہ لوگ ایسی ڈنڈی مار لیتے ہیں. تو اس قسم کی آرگومنٹیشن آپ سمجھ لیجئے قوم لوط کے افراد نے بھی کیا اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تو ہے رائٹ ٹو چوائس, میری مرضی ہے, میں جو چاہوں وہ کروں, میں جس طریقے سے اپنی شہوانی جذبات کو ٹھنڈک پہنچاؤں میری مرضی ہے. ارے لیکن بھائی آپ تو سماج کے اندر جی رہے ہیں, سماج کے طے کردہ ضوابط اور قواعد کو پھلانگ اگر آپ دیں گے تو امن کیسے برپا ہوگا؟ آپ نے خود کہاں سے جنم لیا ہے؟ آپ کے ماں باپ نے کون سا طرز عمل, کون سا طریقہ اختیار کر لیا اور اب آپ سماج کے تمام کردہ ضوابط و قواعد کو چھوڑ کر الٹی گنگا بہنا چاہتے ہو؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس کے بعد فرما دیا گیا آیت نمبر 80 قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً. لوط علیہ السلام نے اب اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے کوئی طاقت ہوتی, او آوی الی رکن شدید, یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا. دیکھیں اس طرح سے یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابھی تک جو یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر داخل ہو چکے تھے, لوط علیہ السلام کو ابھی بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں, بلکہ یہ آئے تھے خوبرو نوجوان بن کر اور بالکل وقت کے پیغمبر کو یہ بات دکھانے کے لیے, ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی قوم کتنی بگڑی ہوئی ہے اور اس کی قوم کو انہی کے سامنے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے. اس لیے بربنائے بشریت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش تمہارے مقابلے میں میرے ہاتھ کوئی طاقت ہوتی, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ بدم موجود تھا. اس کے بعد آیت نمبر 81 قالوا یا لوط, فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام انا رسول, ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. اب انہوں نے اپنی شناخت ظاہر کر دی. انا رسول ربک لن یصلوا الیک, یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے, آپ بے فکر رہیں, ہم آپ کے کسٹڈین ہیں. یہ کسی غلط ارادے سے نہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں نہ آپ کو کوئی گزند پہنچا سکتے ہیں. فاسر باہلک, پس آپ بقطع من اللیل, پس آپ رات کے اس حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں. اب آپ یہاں سے نکل جائیں. کیا نکل جائیں؟ ولا یلتفت منکم احد, اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. یعنی کہ اب میں حکم ہوا کہ آپ کی جو قوم ہے آپ کے گھر کے باہر موجود ہے, بالکل تنگ کر رہی ہے اس وقت آپ کو, کہ آپ انہیں اجازت دیں معاذ اللہ ہمارے ساتھ پھیلی بد کرنے کے لیے. اس سلسلے میں آپ پیچھے کے دروازے سے نکل جائیے, یا اس وقت کیا صورتحال رہی ہوگی اس کے عین مطابق اس اسٹریٹجی کو اختیار کرتے ہوئے آپ یہاں سے نکل جائیے اور پیچھے نہیں دیکھنا. اب پیچھے نہیں دیکھنا سے مراد یہ ہے کہ رسول یا نبی عمومی طور پر اپنی قوم کے لیے شفیق ہوتے ہیں. اگر پیچھے دیکھیں گے تو شاید ان کے اندر نرم دلی کی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے اور اللہ بچائے وہ اپنی قوم کے سلسلے میں پھر واپس نہ مڑے. اس لیے ان سے کہا کہ آپ سیدھا آگے بڑھتے رہیے گا, پیچھے نہیں دیکھنا. الا امرأتک, سوائے آپ کی بیوی کے, اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دینا. انہ مصیبها ما اصابهم, اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے. یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی تھی یہ اصل میں وہاں کے لوگوں کے ساتھ ملی جلی تھی, یہ ان کے ساتھ چال بازیاں کرتی تھی. بلکہ تفسیر ابن کثیر نے کہا ہے کہ جس وقت یہ خوبرو نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے, یہی عورت چھت پر گئی اور اپنے قوم کے ان نابکار ناہنجار لوگوں کو اشارہ کیا کہ ان کے ہاں آج آپ کے لیے کچھ نئے مہمان آئے ہیں. اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ معیشت کی راہ اختیار کرنا, نافرمانی کی راہ اختیار کرنا, یہ ہر کسی کو کاسٹ کرے گا. اس میں چاہے نبی کی بیوی ہو, اس میں چاہے نبی کی بیٹی ہو, نبی کا یار ہو, کوئی بھی شخص ہو, آپ نے ہمیں اپنے اعمال کا جواب از خود دینا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہمیں شفاعت نصیب ہوگی. یہاں پر یہ دیکھ لیجئے, اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے تو سوال کیا تھا, ہائے میرا بیٹا, لیکن وہاں پر قطعی طور پر کہا گیا یہ آپ کے گروہ کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ بات بھی یہاں یاد رہنی چاہیے.
इन मौइदहुम सुबह, उनके वादे का जो वक्त है वो सुबह का है, यानी कि अजाब का वक्त जो है वो सुबह का है। अलैसा सुबह करीब, क्या सुबह करीब नहीं है, इसलिए तुम यहां से फिलफोर निकलो, इन पर अजाब आने वाला है। अजाब कैसा था? आयत नंबर 82, फलम्मा जाअ अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, जअलना आलियाहा साफिलहा, तो हमने इस बस्ती को तलपट कर दिया, यानी कि ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया। रिवायात में आता है कि वहां पर सख्त किस्म के जलजले आए और उन जलजलों की वजह से ये जो आबादी है ये तलपट कर दी गई। वमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंसूर, और मजीद हमने उन पर बारिश बरसाई तह बरतह कंकरियों की। इन जलजलों की वजह से जो आतिश फिशा थे वो फट गई, और आतिश फिशा के फटने से अंदर से जो लावा होता है आतिश फिशा के अंदर वो बाहर निकलता है, वहां से जो कंकरियां होती हैं, जो पत्थर होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं और वो इस कौम पर बरसे। आयत नंबर 83, मुसव्वमतन इंद रब्बिक, वो निशान ज़दा थे तुम्हारे रब की तरफ, यानी कि वो जो पत्थर आतिश फिशा से फटे और इसकी कौम के एक एक फर्द पर बरसे, उस एक एक पत्थर पर लिखा हुआ था कि ये पत्थर किसके हिस्से में आनी है और कौन इससे इबरत की मौत मरेगा, लानत की मौत मरेगा। वमा हिया मिनज़ ज़ालिमीन बई। अब आखिर पर इस आयत के छोटे से टुकड़े में मुशरिकीन मक्का की तरफ इशारा करके बता दिया गया है, और ये इन जालिमों से कोई दूर नहीं है, यानी कि जो कौम है, कौमे लूत, इनके जो खंडरात हैं ये अभी भी अरब के मज़ाफ़ात में मौजूद हैं। मुशरिकीन मक्का जब तिजारत के सिलसिले में शाम या फ़िलिस्तीन की तरफ जाया करते थे तो रास्ते में उन्हें इस कौम के खंडरात बिल्कुल दिखाई देते थे, तो उन्हें अब समझा दिया जाता है कि ना बकारो ना हिंजारो, ज़रा सोचो इस कौम के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और वक़्त के नबी की तकज़ीब, उसे तंग तलब करने की पादाश में किस बड़े और इबरतनाक अंजाम से दो चार होना पड़ा। इस तरह से ये रुकू ख़त्म हुआ। लेकिन आखिर पर दो अहम बातें और बड़ी यूनिक बातें मैं आपके सामने शेयर करूंगा, कौम लूत के हवाले से, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम की नौम के हवाले से। ये बड़ी अहम बातें हैं, यहाँ पर मैं आपको इन बातों से आशना करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अभी कहा कि लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है ये हम जिनसियत की शिकार हो चुकी थी, होमोसेक्सुअलिटी इनके अंदर पैदा हो चुकी थी। मुतजाद जिन्स के मुकाबले में इनको मज़ा आता था हम जिन्स परस्ती में। तो इस सिलसिले में एक टर्म है और वो टर्म है लिवातत या लौतियत। यह टर्म राइजुल अमल है, और इस टर्म से हम मान्य यही रखते हैं कि किसी ने कोई अमले बद या फ़ैल बद अंजाम दिया, वो फ़ैल बद जो लूत अलैहिस्सलाम की अक़वाम के लोगों ने अंजाम दिया। लेकिन इस अल्फाज की हमें सख्त मज़म्मत करनी चाहिए। बड़े बड़े उलमा लोग इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं। लिवातत या लौतियत मुराद रखते हैं अमली बद, लेकिन यह अमली कभी है, इसको पैगंबर के नाम के साथ मंसूब करना किसी इंसान को ज़ेबा नहीं देता। जाने अनजाने में बाज़ उलमा लोग, बाज़ स्कॉलर लोग भी इस इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हैं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम किसी अमली बद की शिकार हो गई, उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, तो अब उस अमली बद को आप वक़्त के पैगंबर के नाम के साथ मौसूम करते हैं। अल्लाह बचाए, अल्लाह अकबर। ये ईमान के मुनाफी है। हर एक इंसान को, हर एक स्कॉलर को, हर एक आलिम को इस टर्म को कतई तौर पर खारिज कर देना चाहिए अपनी वोकैबुलरी से। जहां जहां पर वो इस्तेमाल कर दे, जहां इस्तेमाल किया है उससे मिटा देना चाहिए। इसके मुकाबले में इसकी तो इतनी इस्तिलाह है जो मैंने आपके सामने गिनवाई। हम जिनसियत, हम जिन्स परस्ती, अगलाम परस्ती, अमर्द परस्ती, लोनाबाजी, इन टर्म्स का इस्तेमाल करते। क्या हुआ है कि पैगंबर के नाम के साथ हम एक अमली बद को मौसूम करते हैं। इसी तरीके से एक मशहूर व मारूफ बहर है, यानी कि बहिरे मुर्दार, डेड सी जिसे कहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इस डेड सी को भी हमने वक़्त के पैगंबर के साथ मौसूम किया है और कहा है बहरी लूत। ये जो डेड सी है ये आज भी एक इबरतनाक जगह है। इसके मुकाबले में कभी मौका होगा तो रोशनी डालेंगे। तो इस इबरतनाक जगह को किसी पैगंबर के नाम के साथ मासूम कर देना, अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।
ایسے تمام جو ٹرمز ہیں جو جانے انجانے میں ہم استعمال کرتے ہیں انہیں ہم قطعی طور پر اپنی ڈکشنری سے خارج کر دینا چاہیے. وقت کا پیغمبر اتنا قابل تعظیم ہوتا ہے کہ ایک عام انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے کہ اس کی تعظیم کتنی بڑی ہے, وہ کتنے بلند و بالا ہوتے ہیں, کتنے بڑے رتبے والے ہوتے ہیں. انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. جتنا کچھ بولا اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہ میں نے کوئی ناحق بات نہ کہی ہو. اللہ تبارک و تعالی قرآن کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور قرآن کی دعوت کو عام کرتے رہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.